پتہ ہے کہ تاریخ میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ 317 ہجری میں یہ جو بحرین کے لٹیرے تھے جن میں ابو طاہر قرامطی، یہ فرقہ قرامطہ ایک فرقہ تھا، یہ حرمین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے وہ قتل و غارت کری کی ہے کہ الامان الحفیظ 30,000 لوگوں کو مکہ مکرمہ میں شہید کیا ہے۔ 700 وہ لوگ جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے انہیں کاٹ کے ذبح کر دیا گیا۔ اور کیا کیا؟ حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے، چوری کر کے 22 سال بیت اللہ حجر اسود سے خالی رہا، 22 سال۔ پھر جب عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا زمانہ آیا ہے تو اس نے 30,000 دینار، 30,000 سونے کے سکے دے کے ابو طاہر سے حجر اسود کو خریدا ہے، 30,000 دینار۔ اور خریداری کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ خلیفہ نے ایک شیخ تھے، شیخ عبداللہ، بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور حجر اسود کو لے کر آئیں۔ اب حجر اسود کی واپسی کی بڑی بہترین تقریب رکھی گئی ہے اور ابو طاہر نے ایک ریشم کے غلاف میں سے ایک پتھر نکال کے شیخ عبداللہ کے حوالے کیا۔ شیخ عبداللہ نے کیا کہا کہ ہم اس پتھر کو تب لے کے جائیں گے جب اس پتھر کے امتحان لے لیں کہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، اگر 2 نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ حجر اسود ہوگا، ورنہ حجر اسود نہیں ہے، 2 نشانیاں دیکھیں گے۔ تو کیا کیا؟ حجر اسود کو پانی میں ڈالا، وہ نیچے ڈوب گیا، اوپر کوئی نہیں آیا۔ پانی سے نکالنے کے بعد آگ میں گرم کیا تو گرم ہو گیا، تو کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے، یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ اب ابو طاہر نے کیا کیا کہ ایک پتھر اور لے کے آیا اور وہ دیا، کہا یہ آپ کا حجر اسود ہے۔ اس کو جب پانی میں ڈالا تو وہ بھی نیچے ڈوب گیا، گرم کیا تو گرم ہو کے پھٹ گیا، کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے، ہم تو اصلی حجر اسود لے کے جائیں گے جو بیت اللہ کی شان ہے، مسلمانوں کے سروں کا تاج ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم تو اسے ہی لے کے جائیں گے۔ اب تیسری دفعہ وہ ایک پتھر لے کے آئے تو جب پانی میں ڈالا گیا فوراً اوپر پھول کی طرح اوپر آ گیا، اور آگ میں ڈال کے گرم کیا گیا تو گرم نہیں ہوا۔ کہا ہاں یہ ہمارا حجر اسود ہے، یہ ہمارا حجر اسود ہے، یہی پتھر خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ تو ابو طاہر کہنے لگا کہ شیخ آپ کو کیسے پتہ چلا اصلی حجر اسود اور نقلی حجر اسود کے اندر؟ کیسے پہچان لیا؟ ہم نے تو تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، کیسے پہچان گئے؟ تو فرمانے لگا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کی 2 نشانیاں ہوں گی، یہ پانی میں ڈالیں گے تو زمین میں نیچے نہیں جائے گا، پھول کی طرح اوپر آ جائے گا، اور چونکہ جنت کا پتھر ہے تو آگ اس پہ اثر نہیں کر سکتی، یہ گرم نہیں ہوگا، گرم نہیں ہوگا۔ یہ 2 علامتیں ہمیں ہمارے نبی سے پتہ چلی ہیں، تو اصلی والا حجر اسود ہمیں دیا جائے۔ اب اصلی والے حجر اسود کو جب لے کے کمزور اونٹنی پہ سوار کیا ہے تو کمزور اونٹنی نے حرم کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمزور اونٹنی بھی جانتی تھی کہ میری پیٹھ پہ حجر اسود لدا ہوا ہے، اس نے حرم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اور تاریخ طبری میں، جو مکہ کی تاریخ طبری ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حجر اسود کو اٹھا کے ابو طاہر قرامطی بحرین لے کے جا رہا تھا تو جس اونٹ پہ لادتا تھا چند قدم چل کے وہ اونٹ مر جاتا تھا۔ اپنے علاقے تک پہنچنے میں 40 اونٹوں کی قربانی دی ہے، 40 اونٹ پہ لادا گیا، 40 اونٹ اس کے وزن کی وجہ سے مر گئے ہیں، 40ویں اونٹ پہ جا کے حجر اسود بحرین پہنچا تھا۔ تو تاریخ میں عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ تو یہ حجر اسود کی چوری ہوئی تھی، لیکن عباسی خلیفہ نے اور ایک عالم دین کے ہاتھ پہ حجر اسود مکہ مکرمہ میں اپنی جگہ پہ واپس آیا ہے۔ تو یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو ان میں کوئی قیامت نہیں چھپی ہوئی ہے۔
Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.